ایسا شخص جسے دنیا نے ٹھکرا دیا اور اللہ کے گھر نے سنبھال لیا، اور نابینا ہونے کے بعد علامہ عرفان صاحب کی زندگی کیسے بدلی، اور ساتھ ہی آپ انگلش میں کس کو پڑھاتے ہیں، دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں جمعہ ادا کرنے الیاس گوٹ میں موجود جامع مسجد فیضان صدیق اکبر میں جا رہا ہوں۔ جمعے کی تیاری کرنے کے بعد میں روانہ ہو گیا الیاس گوٹ کی جانب، جہاں پہنچ کر میں نے بائک کھڑی کی اور علامہ عرفان صاحب سے ملاقات کی، جو کہ مسجد کے امام صاحب بھی ہیں اور مؤذن بھی، اور ساتھ میں خادم بھی، کیونکہ مسجد کی امامت سے لے کر خدمت تک تمام معاملات یہی دیکھتے ہیں۔ خیر، مسجد میں آ کر امام صاحب نے اسپیکر نکالا اور خطاب کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ امام صاحب کو سینٹر سے بالکل دکھائی نہیں دیتا، اور یہ دیکھیں بچہ کتنا کیوٹ ہے ماشاءاللہ۔ خیر، جمعے کے خطاب کے بعد امام صاحب نے جمعے کی پہلی اذان دی۔ جس کے بعد سب نے سنتیں ادا کی، اور یہ دیکھیں ان بزرگ کے پاؤں میں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بنا چیئر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سنتوں کے بعد خطبے کی اذان دی گئی، جس کے بعد امام صاحب نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد سب فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد صلاۃ السلام پڑھا گیا۔ صلاۃ السلام کے بعد امام صاحب نے مدرسے کے بچوں کی کلاس لی اور بچوں کی تربیت کی، اور میں بھی اس کلاس کا حصہ بنا۔ اس کے بعد باہر آ کر امام صاحب نے بتایا کہ مسجد کو تعمیرات کی بہت ضرورت ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک اس مسجد کے تعمیراتی کام کا مسئلہ جلد حل فرمائے، آمین۔ اور یہ مدرسے کا بچہ سب میں چیز تقسیم کر رہا تھا، اور مجھے بھی اس بچے نے چیز دی۔ اس کے بعد امام صاحب مجھے اپنے گھر پر لے آئے، جہاں امام صاحب کی وائف بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں بچیاں اس وقت پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد امام صاحب کے روم میں بیٹھ کر ہم نے کچھ آپس میں باتیں کی، اور امام صاحب باہر ممالک کے بچوں کو انگلش میں بات چیت کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ Inshallah, now today we will recite the Holy Quran. First of all, you should recite me Surah Fatiha. Yes. Okay. You should carefully, you should speak loudly. خیر، اس کے بعد ہم امام صاحب کی چھت پر آ گئے، جہاں میں نے ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ امام صاحب ذرا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ پہلے آپ کچھ سال پہلے آپ کی زندگی کس طرح تھی، آپ کی آنکھیں بالکل صحیح تھیں، اور پھر جب آپ جو ہے وہ سینٹر سے آپ کی ویژن جو ہے وہ آپ بالکل سینٹر ویژن جو ہے وہ آپ نے لاس کر دی، تو کس طرح سے زندگی آپ کی بدلی؟ شارٹلی سے جو ہے نا دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں اپنی کہانی۔ اصل میں ایسا تھا کہ میں الحمدللہ بینک میں مینیجر رہا ہوں۔ آئی یوز ٹو بی اے مینیجر ٹو 2010 ان مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنس۔ سو یہ تھا کہ اسی دوران میں 2015 میں غالباً مجھے بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں پر افیکٹ کیا اس نے نا۔ تو اب میرا بالکل جو سینٹرل ویژن ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو سائڈوں سے الحمدللہ تھوڑا بہت دکھتا ہے، لیکن جس وقت میری یہ معاملہ ہوا تو اس وقت تو میں کوئی کام نہیں کر پاتا تھا۔ 3 سال جاب لیس رہا میں اس کے بعد الحمدللہ 3 سال تو خیر میں جاب لیس رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے دینی ماحول سے وابستگی کے سبب وسیلہ یہ بنا کہ الحمدللہ یہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے الحمدللہ، جامع مسجد فیضان صدیق اکبر، تو اس میں الحمدللہ مجھے امامت مل گئی الحمدللہ۔ اور اب آپ کی زندگی ماشاءاللہ بہت پہلے سے بہت الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے ارننگ اچھی خاصی تھی، بینک کی آپ کو پتہ ہے ارننگ کیسی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ امامت کی ارننگ میں وہ برکت ہے جو بینک کی ارننگ میں نظر نہیں آئی۔ یہ دین کی برکت ہے، دین کی برکت ہے الحمدللہ، دین کی آپ خدمت کر رہے ہیں، بالکل بالکل ظاہر ہے وہ دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، یہ بالکل بالکل الحمدللہ۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح دین سے وابستگی عطا فرمائے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی موڑ ایسا آ سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی قابل نہ رہے، لیکن دین سے وابستہ رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی خوب مدد کرے گا انشاءاللہ، جیسا کہ میری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آپ نے دنیاوی جابس بھی کی، بالکل، اس جاب میں اور یہ دین میں جڑ گئے آپ امامت میں، کتنا کوئی فرق آپ نے محسوس کیا، یہ ذرا بتائیں۔ بالکل بہت فرق ہے، دیکھیں اس میں یہ بھی ہوتا تھا، یہ وہ لوگ رسپیکٹ جو کرتے تھے وہ دل سے نہیں ہوتی تھی، وہ دکھاوے کی تھی، لیکن یہاں لوگ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، اور
यकीन करें कि सर आँखों पे बिठाते हैं. तो बस ये कि अल्लाह ताला इन तमाम काविशों कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसी तरह हमें आखिरी सांस तक मैं कहता हूँ कि इसी तरह हमें लगे रहने की तौफीक अता फरमाए. एक और मैसेज है कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया कि मैं आज से 2015 से पहले तक बिल्कुल सही था, पूरा कराची घूमता था, लेकिन बस एक वक्त आ गया कि मैं इस पोजीशन में आया कि ब्लाइंडनेस आई. तो लेकिन ये है कि दीन से वाबस्तगी मेरे आज काम आ रही है. तो मैं वालिदैन जो मेरे तवस्सुस से जो भी मैसेज सुन रहे हैं, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट यू टू आल्सो ज्वाइन ऑफ दीन इस्लाम सो दैट यू कुड मेक योर बेटर लाइफ एंड ड्रीम्स डे आल्सो. आपका दीन और आखिरत दोनों इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ व जल. दिस इज़ अ मैसेज, शॉर्टली मैसेज टुवर्ड्स ऑफ मी. इंशाल्लाह इफ़ यू विल फॉलो मी, इंशाल्लाह यू विल फाइंड डेवलप इन योर होल लाइफ. आपको बताऊँ, जब मैं ब्लाइंड हुआ उसके बाद इस खिदमत का लगने का एक सिला ये भी मिला कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने का शौक़ उठा. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुन के ऑडियो में मैं सुनता रहता हूँ, तो सुन के कलाम पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 सिपारे हिफ्ज़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया इमाम साहब, आपने वक्त दिया और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने देखा. हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.